مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. محمد زید صاحب کا سوال یہ ہے کہ 786 کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا یہ لکی نمبر ہے؟ اس کے بارے میں تفصیلات بتلائیں۔ دیکھیے 786 کے بارے میں کئی لوگوں کی طرف سے مختلف باتیں آتی ہیں۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ 786 کیا بسم اللہ ہے، بسم اللہ کا بدل ہے؟ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیا 786 کا مطلب ہرے کرشنا ہوتا ہے؟ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیا 786 لکی نمبر ہوتا ہے؟ تو آئیے آج کی اس محفل میں ہم سمجھتے ہیں 786 کی صحیح اور پوری حقیقت۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ذہن نشی ہونی چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی کام شروع کریں تو اس کام کے شروع میں ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم زبان سے بولنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر وہ محتم بالشان کام جو بسم اللہ سے شروع نہیں کیا گیا تو وہ ناقص رہتا ہے، ادھورا رہتا ہے، دم بریدہ رہتا ہے۔ لہذا اگر ہمیں کوئی چیز کھانا ہے، پینا ہے، کوئی کام کرنا ہے تو اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں اپنی زبان سے بولنا چاہیے۔ اگر کہیں خط لکھنے کا موقع آ رہا ہے تو وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لکھ دیں، اور یہی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک بھی ہمیں سیرت طیبہ سے ملتا ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو بلقیس کو خط لکھا تھا سورۃ النمل میں آیت نمبر 30 میں اللہ رب العزت نے جس کو ذکر فرمایا ہے کہ ان کا خط کچھ اس طرح سے لکھا گیا تھا اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ آگے خط کا مضمون ہے۔ تو جو بھی ہم کام کرنے والے ہیں اچھا کام، تو اس میں شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی زبان سے بولیں۔ کہیں کوئی بات، کوئی مضمون، کوئی خط لکھنے کا موقع آ رہا ہے تو وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لکھیں۔ یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیے قدیم زمانے سے عرب میں ایک علم چلا آ رہا تھا، علم الاعداد، یعنی کہ ہر ایک حرف کا ایک عدد وہ نکالا کرتے تھے، شمار کیا کرتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر الف کا مطلب ہوتا ہے 1، با کا مطلب ہوتا ہے 2، جیم کا مطلب ہوتا ہے 3، دال کا مطلب ہوتا ہے 4، ہا کا مطلب ہوتا ہے 5، واو کا مطلب ہوتا ہے 6، زا کا مطلب ہوتا ہے 7، ہا جو بڑی ہا کہلاتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے 8، قا کا مطلب ہوتا ہے 9، یا کا مطلب ہوتا ہے 10۔ تو اس طرح سے قدیم عرب میں اور عرب میں قدیم زمانے سے یہ چلا آ رہا تھا کہ بھئی علم الاعداد ہوتا ہے، یعنی کہ حروف تہجی سے خاص اعداد اور اعداد سے خاص کلمات مراد لینا، یہ عرب میں زمانے قدیم سے رائج تھا۔ تو اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جب ہم عدد نکالتے ہیں تو وہ 786 بنتا ہے۔ چلیے ہم نکالتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن اور الرحیم، ان میں سے با کا عدد ہے 2، سین کا عدد ہے 60، میم کا عدد ہے 40، یہ بسم کا عدد ہوا۔ اللہ، لفظ اللہ کا عدد جب نکالیں گے تو الف کا عدد ہے 1، لام کا عدد 30، پھر دوسرے لام کا عدد 30، اور پھر ہا کا عدد 5۔ الرحمن میں الف کا عدد 1، لام کا عدد 30، را کا عدد 200، ہا الرحمن میں جو ہا ہے اس کا عدد 8، میم کا عدد 40 اور نون کا عدد 50۔ الرحیم
میں الف کا عدد 1، لام کا عدد 30، را کا عدد 200، ہا کا عدد 8، یا کا عدد 10 اور میم کا عدد 40۔ یہ ٹوٹل جب کیلکولیشن کیا جاتا ہے تو یہ عدد بنتا ہے 786۔ بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عدد 786 نہیں بلکہ 787 بنتا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے۔ رحمان میں رحمان کو جو لکھا گیا ہے تو وہ کھڑے زبر کے ساتھ لکھا گیا ہے اور کھڑے زبر کا کوئی عدد نہیں ہوتا ہے۔ رحمان کو اگر الف کے ساتھ لکھا جائے جو کہ صحیح نہیں ہوگا، غلط ہوگا، تو پھر وہ 787 عدد بنتا ہے جو کہ غلط بنے گا، اس لیے کہ رحمان کھڑے زبر کے ساتھ لکھنا یہ منقول ہے۔ تو بہرحال یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد کا مجموعہ 786 بنتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ 786 لکھنا کیسا ہے، تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ 786 یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اور 786 یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بدل بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ 786 بسم اللہ کا بدل ہو، ورنہ تو پھر یہ ہوگا کہ انسان کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہے، اب وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھتے ہوئے گویا وہ 786 کہے اور اپنی زبان میں لقمہ رکھے، یا کہ پانی پینا وہ شروع کر رہا ہے تو پھر پانی پینے میں بسم اللہ پڑھنے کے بجائے انسان 786 کہنے لگ جائے، یا کوئی اور دوسرا کام۔ تو 786 یہ بسم اللہ کا بدل نہیں ہے، اور 786 یہ بسم اللہ بھی نہیں ہے، اور 786 یہ بسم اللہ کے قائم مقام بھی نہیں ہے۔ تو پھر 786 کیا ہے؟ ہم نے بھی بتلایا کہ 786 یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عدد ہوتا ہے۔ اب جو کئی سارے خطوط میں، شادی کے کارڈ میں اور بہت سی چٹھیوں پر شروع میں 786 جو لکھ دیا جاتا ہے، تو دراصل اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھو اس سے ہم اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم نے گویا یہ مضمون، یہ خط، یہ چٹھی لکھتے وقت میں گویا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے اپنے زبان سے، تو اے خط پڑھنے والے، اے مضمون پڑھنے والے، اے چٹھی پڑھنے والے، تو بھی جب اس چٹھی کو، خط کو پڑھے، اس شادی کے کارڈ کو کھولے تو شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا۔ گویا اس طرف اشارہ ہوتا ہے 786 کو لکھنے کا۔ لہذا 786 کوئی بسم اللہ نہیں ہے، بسم اللہ کا بدل نہیں ہے، بسم اللہ کا قائم مقام نہیں ہے، اور نہ ہی 786 لکھنے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ بس صرف ایک علامت کے طور پر 786 لکھ دیا جاتا ہے، جس سے اشارہ ہو جاتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا جائے۔ تو کیا 786 لکھنا گناہ ہے، بدعت ہے، شرک ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، 786 لکھنا کوئی گناہ بھی نہیں ہے، کوئی بدعت اور شرک بھی نہیں ہے، بلکہ قریبی سلف صالحین سے اس کا لکھنا ثابت ہے، لہذا اس کو لکھنے کی گنجائش ہے، جائز ہے، کوئی بدعت اور گناہ نہیں ہے۔ بعض لوگ جو اس کو لکھتے ہیں، اصل اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کہیں ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شادی کے کارڈ میں لکھا یا چھپوایا، تو جس کے پاس کارڈ جائے گا تو چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ایک آیت ہے قرآن کی، تو بسا اوقات اس کو پھاڑ کر کسی ڈسٹ بین میں، کسی ڈبے میں ڈال دیا جائے، یا ہے کہ اس کو کہیں اس کی بے حرمتی کی جائے، یا ہے کہ اس کو ہاتھ لگانے والا وہ بے وضو ہے یا ناپاک ہے تو کہیں اس کی بے حرمتی نہ ہو، اس وجہ سے گویا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ 786 بطور علامت کے لکھ دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو سوال ہے کہ کیا 786 کوئی لکی نمبر ہے؟ دیکھیے، لک، تقدیر، قسمت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی ہے، اور ہم جو ایمان والے ہیں ہمارا تقدیر پر ایمان بھی ہے کہ ہر شر اور خیر یہ اللہ کی جانب سے لکھا ہوا ہے، اور ہم جب اللہ پر، فرشتوں پر، پیغمبروں پر، اللہ کی کتابوں پر، یوم آخر پر ایمان لاتے ہیں، تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم تقدیر پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ جو بھی کچھ ہمارے نصیب میں ہے وہ اللہ رب العزت نے گویا لکھا ہے، تو کوئی نمبر، کوئی دن یہ لکی نہیں ہوا کرتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ اپنی گاڑیوں کو لکی سمجھ رہے ہوتے ہیں
کہ میری جو فلاں وہ پرانی گاڑی تھی تو وہ میرے لیے لکی ہے اور فلاں جو نمبر ہے وہ میرے لیے لکی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے برکتیں عطا کی جاتی ہیں اور وہ نیک کاموں پر عطا کی جاتی ہے، تقوی پرہیزگاری پر عطا کی جاتی ہے۔ اب ایک آخری بات وہ یہ کہ کیا 786 کا مطلب ہرے کرشنا ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، علم الاعداد، حروف سے عدد نکالنے کا جو علم ہے تو یہ اس کا تعلق عربی زبان سے، اور ہرے کرشنا جو ہے وہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے، لہذا اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور فقہ کا قاعدہ بھی ہے المعروف کالمشروط، لہذا جب عرف میں 786 لکھا جاتا ہے تو اس سے گویا اشارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرف ہوتا ہے۔ تو اب یہ کہنا اور سمجھنا کہ 786 کا مطلب ہرے کرشنا ہوتا ہے اور اس سے یہ مراد لی جاتی ہے تو یہ بالکل فضول سی بات ہوگی۔ جب لکھنے والے کی مراد 786 سے بسم اللہ ہے تو پھر ہرے کرشنا مراد کیسے لیا جا سکتا ہے؟ بہرحال یہ تھی تفصیلات 786 کے بارے میں۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں آپ ضرور ذکر کریں، انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا صحیح طور پر جواب دینے کی ہم کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔